قرآن تو کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح پیش آؤ فلا تقل لہما اوف، ان کے سامنے اوف یعنی ہوں بھی مت کہو. ماں باپ کے سامنے ہوں کہنا بھی جائز نہیں. اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اوف سے بھی اور کم اور ہلکا تکلیف دینے والا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس کا تذکرہ کرتا، لیکن اوف سے زیادہ ہلکا کوئی لفظ نہیں ہے. اس کا مطلب ماں باپ کے سامنے اوف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ماں باپ کے سامنے جب بیٹھو تو ایسی عاجزی سے بیٹھو جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے. ارے جس کے یہاں لوم چلاتے ہو اس کی تو چاپلوسی کرتے ہو، اور ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر آستینیں کھول کر کھڑے رہتے ہو. ترقی کرنے چلے ہو، کس کو ترقی ملے گی؟ ماں باپ کے گستاخوں کو، جن کو شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی، ان کو دنیا میں کیا خاک ترقی ملے گی؟ ترقی کا اسی کا مقدر ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے. سب کی چاپلوسیاں کرتے ہو، کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو غلاموں کی طرح رہو. ان کے سامنے بھی تو کبھی ماں باپ کے سامنے بھی تو کبھی عاجزی کرو. اللہ نے فرمایا ان کے سامنے اوف بھی مت کرنا، یعنی ہوں وہ کوئی جواب دینا بک بک کرے نا، ہنسنا نہیں، ہوں نہیں کرنا. اگر وہ بیٹھے ہو تو ان کے سامنے کتاب پڑھنا بھی بے ادبی ہے. اور تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے؟ تو کون سی کتاب پڑھ سکتا ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر؟ لا کتنی بڑی بھی کتاب، اس کے کتنے صفحات پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ اور مجھے بتا اس پہ ثواب کتنا ملے گا. ارے کتاب میں درجنوں گھنٹے نظر لگا کر تجھے جو ثواب نہیں مل سکتا، ایک سیکنڈ میں ماں کا چہرہ دیکھنے پہ ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھو تو مقبول حج کا ثواب نصیب ہوتا. سوچو تو صحیح. اسی لیے وہاں کتاب نہیں پڑھنا، وہاں بیٹھ کے کتاب نہیں پڑھنا، وہاں تو ان کا چہرہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ کتابیں پھر پڑھی جا سکتی ہے، لائبریریاں زندہ رہے گی، لیکن وہ چہرہ قبر میں چلا گیا تو پھر کبھی پڑھا نہیں جا سکتا. لوگ صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ کو دین سمجھتے، ماں باپ کی قدر بھول گئے، ماں باپ کی قدر فراموش کر گئے.